نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ان لوگوں کا بیان جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں جلد قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے آداب ہوتے ہیں۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مذکورہ ذیل لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں، یعنی ان لوگوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مجبور و لاچار اور بے بس لوگ، ان کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2، مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ، ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ گناہ گار ہی ہوں، ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ کافر ہی ہوں، یعنی مظلوم لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی روایت ہے کہ اگرچہ وہ گناہ گار بھی ہو یا غیر مسلم بھی ہو، یعنی کافر بھی ہو، تو اس کی دعا جو ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، باپ کی دعا جو ہے اپنی اولاد کے لیے وہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک جگہ میں نے ایسے بھی پڑھا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسا ہی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے، یعنی اتنی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت میں آپ کی اولاد گرفتار ہے، تو آپ اپنے بچے کا نام لے کر اس کے لیے دعا کریں۔ مثلاً آپ کے بیٹے کا نام ہے مثال کے طور پہ عباس، تو آپ اپنے رب سے یوں دعا کریں کہ یا میرے رب،
اے میرے کریم رب، یہ میرا بیٹا جو عباس ہے، اس کی یہ مشکلیں ہیں، آپ میرے رب اس کو آسان کر دے، اس کے لیے آسانی کر دے۔ اور نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اولاد سے یہ کہوں گا، اگر آپ کے لیے کوئی بھی مشکل ہو، آپ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر بھاگتے پھریں، آپ کے گھر میں اتنا بڑا ہتھیار ہے آپ کا باپ، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جائیں اور دعائیں کرواتے پھریں اور ٹونے ٹوٹکے کرواتے پھریں، آپ کے گھر میں آپ کا بہترین ہتھیار جو ہے آپ کا باپ ہے۔ اپنے باپ سے کہیں کہ ابا جی یا ابو جی، جو بھی آپ کہیں، آپ اپنے والد سے کہیں کہ مجھے یہ مشکل ہے، میرا نام لے کر میرے کریم رب سے میرے لیے دعا کریں، التجا کریں۔ تو باپ کی دعا جو ہے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اپنے والدین سے، اپنے باپ سے دعا کروایا کریں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر آپ بھاگیں۔ اپنے باپ کو جو ہے اس کی خدمت کریں، تاکہ آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی تابعداری کریں، ان کی فرما برداری کریں، تاکہ ہر وقت ان کی زبان سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی رہیں۔ باپ کی دعا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اولاد کے لیے، تو اپنے باپ سے دعا کروایا کریں۔ بہت دیکھا ہے، یہ آزمودہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی پریشانی ہو، اپنے باپ سے کہیں ابا جی میرے لیے دعا کریں، میرا نام لے کر میرے لیے دعا کریں اللہ سے، تو دیکھیں آپ انشاءاللہ اللہ کیسے کرم کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر آپ بھاگیں اور دعائیں کرواتے پھریں، اپنے باپ سے دعا کروائیں۔ نمبر 4، امام عادل کی دعا۔ عدل و انصاف کرنے والا خلیفہ یا بادشاہ یا حکمران کی دعا اپنی رعایا کے لیے، یعنی وہ شخص جو بادشاہ ہو، آج کل کے بادشاہ نہیں ہے، آج کل کے بادشاہوں کو تو عوام کو مارنے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو جو بندہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ 60 سال تک دن رات عبادت کرے اور ایک جج جو ہے حق پر فیصلہ دے، تو اجر و ثواب میں وہ زیادہ ہے۔ حق اور انصاف پر فیصلہ دے، وہ عدل و انصاف پر فیصلہ دے، وہ اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ نمبر 5، ہر نیکوکار آدمی کی دعا۔ نیکوکار لوگ جو ہیں ان کی دعائیں مقبول ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں، گناہ گاروں کی بھی کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ نیکوں کی کرتے ہیں، گناہ گاروں کی اللہ زیادہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے توبہ کرے تو میں اس کو معاف کروں۔ نمبر 6، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خدمت گزار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے لیے، یعنی جو اولاد اپنے ماں باپ کی اچھی خدمت گزار ہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، ان کی دعا مقبول ہے۔ نمبر 7، مسافر کی دعا۔ جب سفر میں ہوتے ہیں تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 8، روزہ دار کی دعا روزہ افطار کرنے کے وقت۔ نمبر 9، ایک مسلمان کی دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، اس کے پس سے پشت، یعنی ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 10، ہر مسلمان کی دعا جب تک کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے یا قطع رحمی
قرابت داروں کی حق تلفی کی دعا نہ کرے، یا دعا کر کے اظہار مایوسی شکایت کے طور پر یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی اور وہ قبول نہیں ہوئی، یعنی قطع رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے کرنا اور قرابت داروں کی حق تلفی کرنا، اور شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا کی تھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، تو پھر اس کی یہی حال ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ عذاب جہنم سے آزاد کردہ بندے ہیں جن میں سے ہر ایک کی دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ عذاب جہنم سے آزاد کردہ بندے ہیں جن میں سے ہر ایک کی دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جامع ابو منصور میں ایک روایت ہے، صحیح دعا حاجی کی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر حج سے واپس آ جائے، یعنی حاجی کی دعا جب تک وہ ادھر موجود ہے، سفر میں ہے، حج کرنے گیا ہوا ہے، تو وہ دعائیں کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ اور محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ جب آپ کو دعا کرنے کی توفیق اللہ نے دے دی تو وہ مقبولیت کی گھڑی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو دعا کرنے کی توفیق دے دی تو زیادہ سے زیادہ آپ دعا مانگیں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اپنے لیے دنیا بھی مانگیں، اپنے لیے آخرت بھی مانگیں، اور اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا مانگیں، مغفرت کی دعا مانگیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی بخشش کی دعا مانگیں۔ صرف اپنے لیے دعا نہ مانگیں، سب کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ سب کے لیے مانگیں، وہ سب کو دینے والے ہیں۔ اس لیے کنجوسی سے کام نہ لیں، جب مانگنے کی اللہ توفیق دے تو زیادہ مانگیں، دعا کو جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہی قبولیت کی گھڑی ہے جب اللہ نے آپ کو توفیق دے دی دعا مانگنے کے لیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔